الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین وصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین الحمد للہ رب العالمین۔ بادئی توحید کے متوالو، شمع رسالت و نبوت کے پروانوں، اولیاء امت کے چاہنے والوں، غوث و خواجہ اور رضا کے شیدائیوں، اہل سنت والجماعت کے قدیم دستور و معمول کے مطابق بارگاہ رحمت عالم، رحمت تمام، مرکز عقیدت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود مقدس کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی حضور سیدی اعلی حضرت کنز الکرامت مولائے نعمت دریائے عشق رسالت شاہ امام احمد رضا فاضل البریلوی علیہ رحمت و رضوان بارگاہ سیدنا غوثیت مآب میں عقیدت کا، محبت کا، الفت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہی طلبہ تیرا، تجھ سے در در سے سب اور سب سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، ابن زہرا کو مبارک عروس قدرت، قادری پائیں تصدق میرے دلہا تیرا، تو حسنی حسینی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع، چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا۔ حضرات، آج 11ویں شریف کی 11 تاریخ ہے اور نسبت حضور ابو محمد محی الدین عبدالقادر جیلانی کی ذاتی گرامی والا صفات سے اس دن کو، اس شب کو ہے۔ غوث-e-azam کا مقام و منصب یہ ہے، کسی نے کہا ہے غوث-e-azam میان اولیاء چوں مصطفیٰ درمیان انبیاء، جو مقام نبیوں کے درمیان حضور کا ہے وہ مقام اولیاء کے درمیان عبدالقادر کا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے پہ اپنا خاص کرم کرتا ہے تو پھر ان بندوں کو اللہ مقام دینے کے لیے آزماتا ہے۔ آزمائش کی بھٹی میں بندے کو پگھلایا جاتا ہے،
صبر اور شکر کے ساتھ وہ بندہ ان آزمائشوں کے دور سے گزرتا ہے تو اللہ نتیجے میں مقام و منصب دیتا ہے۔ دنیا کا ایک اصول و دستور ہے، دنیا میں عہدہ لینے کے لیے بہت ساری محنتیں کرنی پڑتی ہے، پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ ڈی ایم بن رہا ہے، کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، انجینئر بن رہا ہے، ان سب کے لیے انہیں محنتیں درکار ہیں، رات رات دن پڑھائی کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، وہ سی اے کا ایگزام دیتے ہیں، وہ سائنس کا ایگزام دے رہے ہیں، وہ طب ڈاکٹری کی فیلڈ میں چاہے ایم بی بی ایس بنے، چاہے بی ایس بنے، چاہے ایم ایس ماسٹر آف سرجری بنے، چاہے وہ نیورولوجسٹ ہو، چاہے علم طب کے کسی بھی شعبے میں ڈپارٹمنٹ میں وہ مقام لیتا ہے، اس کے لیے رات کو 3 بجے تک وہ پڑھائی کرتا ہے۔ دنیا کے جس عہدے کو دیکھو اس عہدے کے پیچھے محنتیں درکار ہوتی ہے، اور ایک بڑا انسان وہ ہوتا ہے جو حالات اس کے خلاف ہوتے ہیں، اسباب تنگ ہیں، راستہ زمین ہموار نہیں ہے، مگر پھر بھی وہ اس پہ چل کر بہتر نتیجہ نکال لیتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں یہ جینیس ہے، اس نے حالات کا رخ موڑ دیا، وقت کا پنجہ مروڑ دیا، اور اس حالات میں بھی محنت کر کے زبردست نتیجہ نکال لیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ اعلیٰ شخصیت ہے۔ مزدور کا بیٹا جب پڑھائی کرے گا، گھر میں لائٹ نہیں ہے، اس کا باپ لاری چلاتا ہے، مگر وہ نیٹ کا ایگزام دیتا ہے، وہ سی اے کا ایگزام دیتا ہے، وہ جس فیلڈ میں اس میں محنت کرتا ہے، گھر میں لائٹ نہیں ہے، باہر جا کر کارپوریشن کے لائٹ کے نیچے کتاب پڑھ رہا ہے 2 4 10 گھنٹے تک، اور نہ مالی اسباب ہے نہ اور اس کو اس فیلڈ میں جو معاون ہیلپ کر سکے ایسے سادھن ہیں، اسباب ہیں، ریزنز ہیں، نہیں کچھ نہیں ہے، مگر وہ تنگی کے دور میں بھی، پریشانی کے دور میں بھی، تھوڑے بہت وقت، تھوڑے بہت خرچے پر بھی وہ محنت کر کے ایک اعلیٰ نتیجہ نکالتا ہے۔ جب ریزلٹ آؤٹ ہوتا ہے، اس کا نمبر جب اعلیٰ آیا اور وہ بہت اپنے گاؤں اپنے شہر میں اعلیٰ پوسٹ پر ہوتا ہے، پھر گاڑی لے کر نکلتا ہے، وہ ڈی ایس پی ہو گیا ہے، وہ ایس پی ہو گیا ہے، آئی ایس پی ہو گیا، ایس پی ہو گیا، آئی پی ایس ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ مزدور کا بچہ ہے، رات کو کارپوریشن کے لائٹ کے نیچے بیٹھ کے کتابیں پڑھ رہا تھا، مگر آج یہ گاڑی لے کے نکلتا ہے، ہمارے شہر کا ڈی ایس پی بن گیا، ایس پی بن گیا، وہ ڈی ایم بن گیا، وہ ڈی ڈی او بن گیا۔ لوگ کہتے ہیں he is the genius in the history، یہ اپنی تاریخ میں عبقری انسان ہے، یہ بہت بڑا ہے، جینیس ان دا فیلڈ، اپنی فیلڈ میں یہ عبقری انسان ہے، اسباب نہیں ہے اور نتیجہ نکال لیتا ہے، حالات اس کے خلاف ہے، مگر پھر بھی وہ کام کرتا کرتا ایک اچھا نتیجہ برآمد کرتا ہے، اس کی تعریف ہوتی ہے۔ یہی بات ہے اور اسی کو لوگ سراہتے ہیں، اور اسی انسان کی تعریف ہوتی ہے جس کے پیچھے بیک پاور بہت زیادہ ہو اور پھر محنت کرتا ہے، تو لوگ نہیں کہتے کہ بھئی گھر اچھا ہے، باپ پڑھا لکھا ہے، اسباب ہے، دولت ہے، ساری چیزیں ہیں، تو پھر اس کی اتنی تعریف نہیں ہوتی۔ آپ اندازہ لگاؤ، دنیا کا کوئی بھی بڑا مقام و منصب ہوتا ہے، وہ مقام و منصب بندے کو جب ملتا ہے اس کے پیچھے محنتیں درکار ہے، ایسا ہی کچھ کام نہیں آتا ہے۔ اقبال کہتا ہے غازی ہو، غزالی ہو، رومی ہو کہ جامی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہو سحرگائی۔ سرکار بغداد کی ذات کو آپ اس تناظر میں دیکھیے، اس مثالی کائنات میں، اس ایگزامپل میں آپ غوث-e-azam کی ذات کا ملاحظہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم کیا، ایران ان کا علاقہ مادر وطن ہے، پیلس آف دا پیرنٹس، اپنے باپ کی زمین چھوڑ کر 18 سال کی عمر میں ایران کے علاقہ جیلان کو چھوڑ کر بغداد جو عراق کی جامعہ
جامعہ یونیورسٹی اور علم کا مرکز ہے۔ بغداد کی زمین پہ 18 سال کی عمر میں پڑھنے آتے ہیں۔ غوث اعظم کو تو وہ مقام دیا ہے، علماء کہتے ہیں اگر گھر پہ رہتے تو جناب خضر پڑھانے آتے، وہاں آپ کی تعلیم کا سبب ہوتا، مگر حضور کے شہدائیوں کو ایک درس دینا ہے، حضور کے چاہنے والوں کو ایک سبق دینا ہے۔ 18 سال کی عمر میں آپ ایران چھوڑ کر عراق بغداد میں آئے، 10-12 سال تک بغداد میں خوب محنت کرتے ہیں، عالم بنے، محقق بنے، محدث بنے، مفسر بنے، مفتی بنے، فاضل بنے اور ظاہری علوم کی ساری ڈگریاں غوث اعظم حاصل کرتے ہیں۔ مگر جب فارغ ہو گئے، پڑھ لیا، اتنا پڑھا، خود اپنے قصیدے میں غوث اعظم کہتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی۔ عبد القادر پڑھتا رہا، اتنا پڑھا، پڑھتے میں قطب بن گیا، پڑھتے اللہ نے مجھے قطب بنا دیا۔ ونلت السعد من مولا الموالی، اور اللہ جو مولاؤں کا مولا ہے اس کی بارگاہ سے میں نے سعادت مندیاں لے لی۔ اتنا پڑھے مگر علم ظاہر پڑھا، ابھی تک اندر کی طرف ایک پیاس ہے۔ عبد القادر علم ظاہر تو لے لیا مگر منزل اس وقت تب ملے گی جب علم باطن آ جائے گا، ستھرائی آ جائے گی۔ اس علم کے آگے بھی ایک علم ہوتا ہے، علم ظاہر کے پیچھے بھی ایک علم ہوتا ہے۔ جو بندہ وہ علم پڑھتا ہے تو معرفت کے دروازے کھلتے ہیں۔ اقبال کہتا ہے علم کی حد سے پرے بندہ مومن کے لیے، اس علم سے پرے بھی مومن کے لیے ایک اور علم ہوتا ہے۔ علم کی حد سے پرے بندہ مومن کے لیے نعمت دیدار بھی ہے، لذت شوق بھی ہے۔ پڑھنے کے بعد پھر جنگلوں کا رخ کرتے ہیں۔ 25 سال تک جنگل و بیابان میں غوث اعظم نکال دیتے ہیں۔ اندازہ لگاؤ، اپنے وطن، ماں، اہل، اپنے گھر والے، رشتہ دار، زمین سے دور ایک جنگلوں کے علاقے میں برج اجمی جسے کہا جاتا ہے، دجلہ کے کنارے، بغداد کی آبادیوں سے باہر جنگلوں کے کنارے پہ 25 سال گزار دیتے ہیں۔ خوراک کیا ہے؟ دجلہ کا پانی پی رہے ہیں، وہاں کے درخت کے پتے کاٹ کے کھا رہے ہیں۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا، خود غوث اعظم نے غنیۃ الطالبین میں لکھا ہے، کبھی کبھی تو ایسا ہوتا کہ درخت کے پتے بھی میری پیاس نہیں بجھا، بھوک نہیں مٹا سکتے تھے، تو میں بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا، میری نفسوں کی حرکتیں بند ہو جاتی، سانسوں کی رفتار میں کافی کمی آ جاتی۔ بلاد عجم سے آنے والے قافلے جب وہاں سے گزرتے، دیکھتے کوئی مرا ہوا پڑا ہے، کہتے کہ چلو لباس چہرے مہرے سے تو لگتا ہے مسلمان ہیں، لوگ اٹھاتے، سفر کرنے والے جو یہاں گزر رہے تھے اٹھاتے، غسل دیتے، کفن پہناتے، میری نماز جنازہ پڑھ دیتے۔ جب دفن کرنے کی باری آتی میرے نبضوں میں حرکت آ جاتی، لوگ کہتے ارے دیوانہ تو زندہ ہے، پھر میں کھڑا ہوتا، حق کی آواز لگا کر جنگلوں کا رخ کر دیتا۔ اللہ ایسے ہی مقام نہیں ملتے ہیں، ایسے ہی منصب نہیں ملا کرتا ہے۔ اس طرح 25 سال غوث اعظم نے گزارے ہیں۔ جب 25 سال کا زمانہ گزر گیا تو بغداد میں خانقاہ پہ غوث اعظم بیٹھتے ہیں، تخت پر بیٹھتے ہیں، جو لباس غوث اعظم پہنتے ہیں آپ کو تعجب ہوگا۔ مصر کا حاکم کہتا ہے حضور جب یہ لباس پرانا ہو جائے ہمیں بھیج دیجئے گا، ہم اس کو پہنیں گے۔ اللہ اعلی حضرت کہتے ہیں کہ تنگ ہو کر اترنے کو ہو جامع تیرا، یہ لباس لوگ کہتے تھے بغداد میں عبد القادر اتنا بڑا قیمتی لباس پہنتا ہے، غوث اعظم کہتے تھے آج میرا قیمتی لباس تمہیں نظر آتا ہے مگر تم میرا وہ زمانہ دیکھو جو عبد القادر نے دریاؤں میں جنگل دجلہ کے بیابانوں میں گزارے ہیں، تو تم کہتے کہ جس نے 25 سال جنگلوں میں اس طرح گزارے ہو حق ہے کہ لباس پہنے، اسے حق ہے کہ اتنا اچھا لباس پہنے۔ اے لوگوں میں ایک رات میں 73 مرتبہ شیطان سے جھگڑا کرتا لڑتا تھا۔ عراق کی بیابانوں کی ٹھنڈیاں اللہ جہاں پر اگر پانی بہاؤ تو وہ برف بن جائے، اتنا ٹھنڈی کا سردی کا موسم ہے۔ غوث اعظم کہتے ہیں رات کو تہجد پڑھ کے سوتا، خواب میں جو ہے میں تہجد پڑھ کے سوتا، مجھ پہ غسل فرض ہو جاتا، میں جاتا دجلہ کے کنارے غسل کرتا، 2 رکعت نماز پڑھتا پھر سو جاتا،
پھر سوتا تو پھر احتلام ہوتا، نائٹ فال ہو جاتا، پھر جاتا غسل کرتا، 2 رکعت نماز پڑھتا، پھر سو جاتا، ایسا 2-3 مرتبہ ہوتا۔ شیطان مجھے کہتا اے عبد القادر آخر شریعت نے تو اجازت دی ہے وضو کر کے سو جاؤ، صبح فجر سے پہلے غسل کر لینا، مگر نہیں، میں نفس سے لڑتا، شیطان سے لڑتا۔ غوث اعظم کہتے ہیں ایک رات میں 70 مرتبہ 70 مرتبہ غسل کرتا، مگر ایسے ہی نہیں سوتا بلکہ غسل کے بعد نماز پڑھ کے سوتا۔ اس طرح 70 مرتبہ ایک شب میں شیطان سے مقابلہ کرتا، اور میں اس طریقے سے 25 سال میں نے جنگلوں میں گزار ڈالے، تب جا کے آج عبد القادر غوث اعظم کی شکل میں تمہارے سامنے آیا ہے، تب جا کے آج اللہ نے مجھے وہ مقام و منصب دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آزمائش کے بعد مقام دیتا ہے، پریشانیوں کے زمانے کے بعد جب بندہ صبر اور شکر کے ساتھ وہ وقت گزار لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں اتنے درجات دیتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ اس کے درجات کو دیکھتے ہیں، ان کی شان کے مینار کو دیکھتے ہیں تو ٹوپیاں گر جایا کرتی ہے۔ یہ غوث اعظم کا مقام و منصب ہے۔ اس لیے جب وہ دور ختم ہو گیا پریشان مت ہوئیے، اللہ کا قانون ہے، قرآن میں کہتا ہے ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، یاد رکھو تنگی کے بعد کشائش ہے، یاد رکھو پریشانی کے بعد آسانیاں ہیں، ایک دور آتا ہے، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، مگر وہ دور ختم ہو جاتا ہے، اور پھر جب اللہ اس بندے کو اس کے صبر اور شکر کا جب بدلہ دیتا ہے تو اتنا بہتر زمانہ دیتا ہے کہ وہ تنگی کا دور بھی بندہ بھول جایا کرتا ہے کہ کبھی ایسا وقت بھی آیا تھا۔ اب غوث اعظم بغداد کے تخت پر بیٹھتے ہیں، لباس پہنتے ہیں، بغداد کے بازار میں کپڑا آیا ہے، غوث اعظم اپنے خادم سے کہتے ہیں جاؤ بغداد کے مارکیٹ میں کپڑا آیا ہے، وہاں سب سے مہنگی دکان ہو، اس مہنگی دکان میں جاؤ اور سب سے قیمتی کپڑا میرے لیے لے کے آؤ، میں اس کا کرتا بنا کر پہنوں گا۔ آپ کا خادم بازار بغداد میں جاتا ہے، اس بغداد کی کپڑا مارکیٹ میں جو سب سے قیمتی دکان ہے، اس قیمتی دکان پر سب سے قیمتی کپڑا جب خریدتا ہے، دکاندار بھی کہتا ہے اتنا قیمتی کپڑا کس کے لیے خرید کے جا رہے ہو؟ وہ کہتا تھا میرا پیر شیخ عبد القادر ہے، وہ زیب تن کرے گا۔ ایک صاحب وہاں کھڑے تھے، اس کے دل میں خیال آیا لو عبد القادر تو کہتے ہیں کہ فقیر ہوں، اور فقیر اتنا قیمتی لباس پہنتا ہے، وہ تو کہتے ہیں اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، جب اللہ کے دوست ہیں تو وہ اتنا قیمتی کپڑا کیوں پہنیں گے؟ اللہ کا ولی تو فقر کو پسند کرتا ہے، اللہ کا ولی تو جس حال میں رہتا ہے اللہ رکھتا ہے اس حال میں رہتا ہے۔ غوث اعظم اتنے بڑے ولی فقیر کہتے ہیں اپنے آپ کو، مگر اتنا قیمتی کپڑا پہنتے ہیں۔ اس سامنے دکان پہ ایک آدمی کاؤنٹر کے پاس اپنا سودا لے رہا تھا، اس کے دماغ میں خیال آیا، خیر وہ تو اس کے دماغ کا خیال تھا، ظاہر میں تو اس نے کچھ کہا نہیں۔ دکان سے جب لوٹا اس کے پاؤں میں کیل لگ جاتی ہے، چوک لگ گئی، اب چوک تو کیل تو نکال لی گئی مگر زخم اتنا بڑھ گیا، آہستہ آہستہ پیر میں سڑان پیدا ہو گیا، پاؤں بیکار ہونے لگا۔ طبیب علاج کر رہا ہے، حکیم علاج کر رہا ہے، معالج علاج کر رہا ہے، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ مہینے کے مہینے گزر گئے، خود طبیب حیران ہے کہ ایک چھوٹا سا چھوٹی سی کیل لگنے کی وجہ سے اتنا بڑا زخم کیسے ہو سکتا ہے؟ طبیب حیران ہے، خود صاحب مرض حیران ہے۔ اب وہ کہتا ہے ایک کیل سے اتنا زخم کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک دن تنہائی میں سویا تھا، دل میں خیال آتا ہے لوگ دعا کے لیے شفا کے لیے عبد القادر کے پاس جاتے ہیں، چلو نا میں بھی صبح ہو کے آتا ہوں۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں صبح پہنچا، جب آتا ہے غوث اعظم مسکرائے، وہ کہتا ہے حضور دعا کریں، کیل لگ گئی تھی اور کیل کی وجہ سے اتنا زخم ناسور بن گیا ہے کہ اب ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، بڑھتا ہی جاتا ہے۔ غوث اعظم مسکراتے ہیں، کہتے ہیں تجھے معلوم ہے یہ کیل کیوں لگی؟ حضور نہیں جانتا۔ آپ فرماتے ہیں فلاں وقت تجھے لگی تھی، کہاں حضور اس وقت لگی تھی۔ معلوم ہے
ہے اس وقت جہاں تو ایک کپڑے کی دکان پہ کھڑا تھا میرا خادم کپڑا لینے آیا تھا اور تیرے دل میں خیال آیا تھا کہ عبد القادر اتنا بڑا ولی اور فقیر اور اتنا بڑا قیمتی لباس کیوں پہنتا ہے؟ حضور خیال تو آیا تھا آپ کے تعلق سے کہ عبد القادر کو کیا ضرورت ہے کہ لباس پہنے، انہیں کیا ضرورت ہے کہ اتنا مہنگا اور قیمتی کپڑا پہنے۔ غوث اعظم کہتے ہیں بس تیرا وہ خیال میرے اللہ کو پسند نہیں آیا، میرے رب کو پسند نہیں آیا، اللہ نے تجھے اس مصیبت میں مبتلا کیا۔ اے بندہ تو میرا کپڑا دیکھتا ہے، اگر میرے 25 سال کے جنگلوں کا زمانہ دیکھ لے، میں نے کس سال بیابانوں میں اللہ کی عبادت کی ہے، مولا کی بندگی کی ہے، کس طرح اللہ کی ریاضت میں میں نے 25 سال جنگلے اور دریا دجلہ کے کنارے پہ گزارے ہیں۔ اگر وہ مصیبتیں پہاڑ پہ ڈالی جائیں تو پہاڑ برداشت نہ کر سکے، اگر وہ زمانہ تو میرا 25 سال کا دیکھ لے تو یقیناً تو کہے گا جس نے اس طرح کے 25 سال گزارے ہو وہ اس لائق ہے کہ قیمتی کپڑا پہنایا جائے۔ اس لیے میں نے وہ اللہ کی عبادت اور سن عبد القادر اس وقت تک کپڑا نہیں پہنتا جب تک اس کا پروردگار اسے حکم نہیں کرتا، اس وقت تک نہیں کھاتا جب رب نہیں کہتا۔ آئیے حضور تشریف لے آئیں، ماشاءاللہ۔ وعلیکم السلام، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہ الصلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والسلام علیہ صلاۃ سرمدا۔ اب یہ سرکار بغداد اللہ تعالیٰ مصیبت میں آزماتا ہے، پھر مقام اور منصب دیتا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب جب خانقاہ میں ہیں، اللہ لوگ کہتے تھے کہ اتنی ساری کرامتیں دکھاتے ہیں، ولی تو اپنی کرامتیں چھپاتا ہے۔ جب یہ بات غوث اعظم تک پہنچی، آپ فرماتے ہیں اے لوگوں میں تو نہیں چاہتا کرامت دکھاؤں، نہ عبد القادر کو کرامت دکھانے کا شوق ہے، مگر کروں کیا، میں جو کام کرتا ہوں میرا رب کرامت بنا دیتا ہے، میرا رب کرامت بنا دیتا ہے۔ اس طرح آپ کی حیات کا ایک ایک گوشہ، آپ کی زندگی کا ایک ایک پہلو آپ لیں گے، اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان مقامات و منصب دیے ہیں۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر، سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر، مفتی شرع بھی ہے قاضی ملت بھی ہے، علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر، ذی تصرف بھی ہے معزون بھی ہے مختار بھی ہے، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ درجات دیے اور انہیں ہم غلاموں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وسیلہ عظمی بنا کے رکھا کہ ہم ان کے دامن سے وابستہ رہیں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں قیامت تک میرے سلسلے میں مرید ہوگا، میں نے رب سے وعدہ کر لیا ہے اسے بغیر توبہ کے موت نہیں آئے گی۔ جو میرے دامن سے وابستہ ہوگا یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی۔ ارے ایک چور جب چوری کی نیت سے عبد قادر کا کرتا وہ امامہ پکڑتا ہے، آپ کے کرتے کا کونا پکڑتا ہے، غوث اعظم فرماتے مولا اس نے میرا کرتا پکڑا ہے، چوری کی نیت سے پکڑا، مگر اب عبد القادر کا دامن چھوٹنا نہیں چاہیے۔ نظر کرم لگاتے ہیں اس چور کو بھی وقت کا قطب اعظم بنا دینا۔ اللہ اللہ ہمیشہ جوش پہ لیتا ہے دریا غوث اعظم۔ اللہ تعالیٰ نے یہ درجہ یہ روحانیت عطا فرمائی، آپ کی کرامتیں بے شمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس طرح بندے کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تاکہ دنیا دیکھ لے کہ یہ مقام و منصب ایسے نہیں ملا ہے، بلکہ اس کے لیے پیچھے محنتیں درکار ہے، شب شب کی عبادتیں درکار ہے۔ غوث اعظم 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگاؤ 40 سال عشاء کے وضو سے نماز فجر پڑھنا لفظوں میں بڑا آسان لگتا ہے، مگر آپ کو معلوم ہے 40 سال اگر کوئی عشاء کے وضو سے نماز فجر پڑھے، اور تو کیجئے آپ سال میں ایک مرتبہ شب قدر ہوتی ہے، شب قدر میں ہم لوگ سوچتے ہیں چلو آج 11 بجے سے لے کر رات کو 3 بجے فجر تک ہم مسجد میں رہیں گے عبادت کریں گے۔ عشاء کی نماز پڑھ کے آپ تراویح پڑھ کے چلے گئے، 11 بجے مسجد میں آئے، 1 گھنٹہ قرآن پڑھ رہے ہیں، پھر بدن سستا گیا، باہر گئے
استنجا کیا، وضو کیا۔ ہمارے یہاں ان راتوں میں ناشتے کا بھی انتظام ہوتا ہے، چائے کا اسٹال لگاتے ہیں، چائے پی، پھر آ گئے 1 گھنٹہ تک آپ نماز پڑھتے رہے، پھر 1 گھنٹہ تک نماز پڑھے تو پھر بدن میں سستی آ گئی، پھر باہر گئے، استنجا کیا، واک کیا، تفریح کی، پھر تھوڑا دماغ اچھا بنا، پھر آ گئے۔ یعنی سال میں 1 مرتبہ ہمیں رات کو 11 بجے سے فجر تک یا 4-5 بجے تک مسجد میں بیٹھنا ہوتا ہے، 4-5 مرتبہ آنا جانا ہوتا ہے، 4-5 مرتبہ وضو ٹوٹتا ہے، ناشتے کی حاجت ہوتی ہے۔ ایک سال میں 1 دن ہمارا ایسا گزرتا ہے، آپ اندازہ لگاؤ جس نے 40 سال مسلسل ایسے گزارے ہوں۔ عشاء کی نماز میں آ جاتے ہیں، عشاء کا جو وضو ہے وہ وضو غوث-e-azam کا برقرار ہے، عشاء پڑھا دی وہیں بیٹھے رہے، فجر تک بیٹھے رہے، ساری رات عبادت کرتے رہے۔ آپ خود کہتے ہیں میں ایک رات میں 1 پاؤں پہ کھڑے رہ کے قرآن کی تلاوت کرتا تھا، اور تہجد پڑھتے، نماز پڑھتے، تسبیح، قرآن مجید تلاوت ہوتی۔ صبح فجر کا وقت آیا، فجر کی نماز پڑھاتے ہیں، فجر کے بعد پھر ڈائریکٹ چلے نہیں گئے کہ چلو رات بھر تو مسجد میں گھر پہ چلا جاؤ، وہیں بیٹھے رہے، وہیں پر ورد و وظائف کرتے رہے جب تک سورج طلوع نہ ہوا۔ وقت مکروہ ختم ہو گیا، نماز اشراق پڑھ رہے ہیں، وہیں بیٹھے ورد کرتے رہے۔ سورج میں گرمی آ گئی، نماز چاشت پڑھتے ہیں، 10 بج گئے، گھر پہ گئے، ناشتہ کیا، مدرسہ نظامیہ میں بچوں کی تعلیم کے لیے تشریف لے گئے یا خانقاہ میں تشریف لے گئے، پڑھے، لوگوں کو جو ہے فائدہ پہنچایا۔ زور کا وقت آیا، مسجد میں آئے، بیٹھے رہے، نماز پڑھی، نفل پڑھی، گھر پہ گئے، کھانا کھایا، 1 آدھا گھنٹہ قیلولہ فرمائے، سو گئے، عصر میں پھر آ گئے، مغرب میں رہے، عصر سے لے کر مغرب تک، عصر کے وضو سے مغرب پڑھی، مغرب کے بعد بھی بیٹھے رہے، باہر تشریف لے گئے، مراد والے، پریشان حال، پریشانیوں والے، شفا والے اور درد مند لوگ دہلیز پہ جمع ہیں، ان کو دعائیں دی، ان کا کام کیا، پھر عشاء میں آ گئے۔ آپ اندازہ لگاؤ، ٹھنڈی کا بھی موسم ہو، اگر 8:30 بجے عشاء میں آ گئے، صبح 10 بجے مسجد سے نکل رہے ہیں، 12-15 گھنٹے تک کا وقت ہو گیا۔ اس طرح 40 سال سرکار غوث-e-azam رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی کے نکال ڈالے۔ اس لیے آپ فرماتے تھے تم لوگوں کو عبد القادر کا بغداد کی خانقاہ میں بیٹھنا نظر آتا ہے، عبد القادر کی شبوں کی عبادت کو دیکھو، میرے 25 سال کا جنگلوں کا تم زمانہ دیکھو گے تو وہ مصیبتیں ایسی جھیلی ہیں، پہاڑ ان مصیبتوں کو برداشت نہ کر سکے، اگر وہ دریا میں ڈالی جائے اس کا پانی بکھرتا ہوا نظر آئے۔ عبد القادر کو رب نے اتنے سالوں تک آزمایا، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبد القادر کو نہ صرف یہ کہ دنیا بلکہ آخرت کی چابیاں بھی عطا فرمائی ہے۔ کتنا بڑا مقام دیا ہے۔ ایک بڑھیا غوث-e-azam کی بارگاہ میں آئی تھی، جیسے ہی اس نے اعلان بھیجا، اپنی عریضہ بھیجا کہ حضور سے کہیے خانقاہ کے دروازے پر ایک بڑھیا بڑی بھی آئی ہے۔ غوث-e-azam نے نام سنا، آپ خادم سے کہتے ہیں بلانے مت جانا، میں خود بلانے جاتا ہوں۔ آپ تشریف لے گئے، اس کو ہاتھ پکڑ کے اندر لائے، اپنی کرسی اپنے تخت پر بٹھایا، چادر بچھائی، بٹھاتے ہیں، لوگ حیران ہیں غوث-e-azam اس بڑھیا کی اتنی عزت کیوں کر رہے ہیں، اتنی خاطر مداوات کیوں کر رہے ہیں۔ بات میں پوچھنے پہ حضور نے بتایا اس بڑھیا کی عزت کیوں کر رہا ہوں، یہ وہ ہے جس نے بچپنے میں میری ماں کا زمانہ پایا ہے، یہ میری ماں کی سہیلی ہے جس کو بچپنے میں ایران کے علاقے میں ہمارے گھر کے قریب میں اس کا مکان تھا، میری ماں کی سہیلی ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ وقت کا عبد القادر اس بڑھیا کی عزت کرتا ہے جس نے غوث-e-azam کی ماں کو دیکھا ہو، جس اپنی ماں کی سہیلی کا جب اتنا ادب غوث-e-azam کرتے ہیں تو ان کے دل میں اپنی حقیقی ماں کا ادب کیسا ہوگا۔ غوث-e-azam کہتے ہیں اس کو کھلایا پلایا جائے، اپنے ازواج اپنے بیٹوں کو تاکید کر دی، یہ بڑی بھی ہیں، میں نے بچپنے میں ان کی گود میں بھی وقت گزارا ہے، انہیں کھلاؤ پلاؤ جب تک رہے کوئی انہیں کچھ نہ کہے۔ مہینہ 2 مہینہ وہ بڑھیا رہتی ہے، اور جب جانے لگی مہینہ 2 مہینہ بہت خاطرداری مہمان
مہمان نوازی کی گئی، جانے لگی دروازے تک، بغداد کے بارڈر تک، جو ہے مین دروازے تک چھوڑنے گئے۔ جب غوث-e-azam چھوڑنے جاتے ہیں، بڑھیا گئی آگے، واپس پلٹ کے آئی، کہتی ہے بیٹا عبد القادر ایک بات دماغ میں آ گئی، پوچھنا چاہتی ہوں۔ پوچھو بڑی بھی، پوچھو امی جان کیا پوچھنا ہے؟ بیٹا جب تمہارے بچپنے کا دور تھا، تمہارا گھر آل رسول کا، تمہارا گھر سادات کا گھرانہ، اور پورے علاقہ جیلان و ایران میں تمہارے والد، تمہارے دادا، ان کی ولایت کا شورا، مہمانوں کا تانتا بندھا رہتا تھا تمہارے گھر میں، لوگ کہاں کہاں سے تمہارے والد اور تمہارے خاندان کے افراد سے ملنے کے لیے آتے تھے۔ وہ عجیب دور تھا، تو کبھی کبھی تمہارے گھر میں مہمان زیادہ ہو جایا کرتے تو گھر کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی۔ تمہارے بغل میں میرا مکان تھا، تو کبھی کبھی مہمانوں کی جب کثرت ہوتی تو تمہاری اماں تمہیں میرے پاس چھوڑ جایا کرتی تھی کہ مہمان آئے ہیں، میں تم کو تھوڑی دیر سنبھالوں۔ تم کبھی کبھی میرے گھر میں ہوتے، جھولے میں ہوتے، گود میں ہوتے، اور میں نے بچپنے میں بے شمار تمہاری کرامتیں دیکھی۔ ان میں حضور ایک کرامت تمہاری بچپنے میں آپ کی یہ دیکھی، کبھی کبھی بیٹا تم میری گود میں ہوتے، پالنے میں، جھولے میں ہوتے، میں دیکھتی، اچانک تم میری گود سے پرواز کرتے، اونچا اٹھتے، اٹھتے اٹھتے میری نظر دیکھتی کہ آسمان کے سورج تو گر جایا کرتے تھے۔ حضور پوچھنا یہ ہے بیٹا عبد القادر بچپنے کی کرامت اب بھی جاری ہے کہ بند ہو گئی؟ اللہ اللہ۔ غوث-e-azam کہتے ہیں امی جان وہ تو تمہارے بچپنے میں تمہارے بیٹے عبد القادر کے بچپنے کا دور تھا کہ سورج پہ جانے کی ضرورت پڑتی تھی۔ آج عبد القادر کو سورج پہ جانا نہیں پڑتا، آج تو تیرے بیٹے عبد القادر کو اللہ نے جو مقام دیا ہے، درجات دیا ہے، جانے سورج کا سفر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آج تیرا بیٹا عبد القادر اپنی خانقاہ میں بیٹھا کرتا ہے، اور ایسے ہزاروں سورج عبد القادر اپنی آستین میں چھپایا کرتا۔ جیسے ہزاروں سورج ہیں، اور اے امی جان یہ سورج آج اس وقت تک نہیں نکلتا جب تک عبد القادر کی بارگاہ سے اجازت طلب نہ کر لے۔ یہ میری بارگاہ میں حاضری دیے بغیر نکلتا نہیں ہے۔ آج تیرے بیٹے کو وہ مقام اس کے رب نے عطا فرمایا ہے، اور دنیا ہی نہیں آخرت میں جب اس کی گرمی میرے مریدوں کو پریشان کر دے گی، وہاں بھی اپنے مریدوں کو اپنے دامن میں چھپاؤں گا، اور عبد القادر کا رب سے وعدہ ہے میں جنت میں اپنے مریدوں کو ساتھ میں لے جاؤں۔ ڈھونڈائی کریں صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈائی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ دل ابس خوف سے بتاسا اڑا جاتا ہے، اللہ ہلکائی صحیح بھاری ہے بھروسہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مقام، یہ مناصب سرکار بغداد کو عطا فرمائے۔ اللہ نے وقت آپ کو دیا، اللہ نے زمانہ آپ کو دیا۔ سورج و چاند آپ خود فرماتے ہیں وما منہا شہر او دہور تمر تنقضی الا اتالی، کوئی زمانہ وقت سال ایسا نہیں ہے جو نکلنے اور آنے سے پہلے عبد القادر سے اجازت نہ مانگتا ہو۔ تخبرنی بما یاتی ویجری وتعلمنی فاقصر جدالی، اور آنے والا سال مجھے خبر دیتا ہے اے عبد القادر میرے اندر کیا کیا ہونے والا ہے، کون سے واقعات ہونے والے ہیں۔ فقصد ان جدالی، تو اے میرا دشمن ذرا سوچ کے مجھ سے لڑائی لینا، ذرا سوچ کے میرے مقابل میں آنا۔ اللہ نے یہ مقام و منصب عبد القادر کو دیا، وقت ان کا، زمانہ ان کا، سیارے ان کے، ستارے ان کے، شب و روز ان کے۔ اللہ نے نظام عالم کی تدبیر غوث-e-azam کے حوالے کر دی۔ اب آپ ہی کائنات کا نظام اور اس کے کچھ مراحل چلا رہے ہیں۔ اللہ نے آپ کو اختیار، آپ کو پاور، آپ کو تصرف، اللہ نے طاقتیں آپ کو رکھ دی ہیں، اور مریدوں کے دلوں پہ قبضہ بھی غوث-e-azam کو دے دیا۔ اس سارے بیان کو امام اہل سنت نے دو مصروں میں بیان کر دیا۔ فرماتے ہیں حکم نافذ تیرا، سیف تیری خامہ تیرا، حکم نافذ تیرا، سیف تیری خامہ تیرا، پل میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا۔
اللہ تعالیٰ نے وہ اختیار دی، اللہ تعالیٰ غوث اعظم کے دامن سے وابستہ رکھے، اللہ تعالیٰ ان کی محبت سے وابستہ رکھے اور ان کے عقیدت محبت کے سائے تلے یہاں بھی رہے وہاں بھی رہے۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا۔ غوث اعظم کا مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، لکھ دینا کفن پر یہ تھا نام لیوا غوث اعظم کا۔ فرشتے جب پوچھیں گے قبر میں تو کہہ دوں گا طریقہ قادری ہے اور نام لیوا غوث اعظم کا۔ اور فرشتے روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، یہ دیکھ لو ہاتھ میں دامن کس کا غوث اعظم۔ جمیل قادری سو جان سے مرشد پہ قربان بنایا جس نے تجھ کو، نام لیوا غوث اعظم کا۔ صبا وہ چلے کے باغ پھلے، وہ پھول کھلے کے دل ہو بلے، لیوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان۔